میں نا اپنے مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں لٹکاتے لٹکاتے آئے اور مجھے ہاتھ دیا. کوشش کی ہے, جلدی ادارہ بنایا, بڑا کر کے بنایا, کسی جگہ ابھی تک گلہ نہیں لگایا. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اللہ مددگار ہے, ہماری نصیحت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے, اوقات سے اوپر جا کے دیتا ہے, لیکن کمزور ہو جانا اور بالکل اپنے آپ کو سطح پہ لے آنا, اس سے کمزوری. میں نکل رہا تھا گاڑی میں تو مجھے اشارہ کیا, ہارن دیا ایک ہال کے مالک نے. میں باہر آیا, السلام علیکم. کچھ چابیاں ہلاتے جا رہا, کہتے پیر صاحب وہ برات آئی سی, وہ کھانا 2 جگہ بد گئی نے, تے وہ منڈیاں نو بھی کہا جڑے اتنے کام کرتے ہیں تو انہوں کو بھی بد گئی نے, تے مدرسے منگا لو. اینو آخیا میں کہ آج آئے نا تو اگوں ساڈے مدرسے کا رخ نہ کری. 3 ٹائم الگ سے سالن پکتا ہے, صبح سالن اور ہوتا ہے, دوپہر ہوتا ہے, شام اور ہوتا ہے. تساں تو روٹی تک ہی نہیں جڑی مولویاں کئی باری کھا لی ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بھگول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکھتے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی, روز کمزور پڑنا, پیچھے پیچھے ہٹنا. کہنے لگا ہارون رشید میں چاہتا تھا کوئی دلیر عالم ملے, دلیر عالم, اور میں اس سے, مجھے کہہ لینے دو نا, 7 ستمبر گزرا ہے, مجھے کہہ لینے دو نا. یہاں جو 4 دن کسی سرکاری عہدے پہ رہے, ان کے رنگ بھی بدلے, گاڑیاں بھی بدلی, بنگلے بھی بدلے, اور ایک حضرت صدیق اکبر کی اولاد پاک کا شخص وہ بھی تھا جسے لوگ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے تھے, جس نے 30 سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کی, پر اتنی وضو والی سیاست کی, اتنی لی ہوئی سیاست کی, اتنی قابل رشک سیاست کی کہ جوتے کا تسمہ تو کبھی ٹوٹ گیا, لیکن نظریے میں 1 منٹ کے لیے بھی گردش نہیں آنے دی, 1 سیکنڈ کے لیے بھی گردش نہیں آنے. کسی نے کہا مولانا بڑے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں, اور کراچی تو شہر ہی بڑا نازک ہے, یہاں تو حالات ویسے ہی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, تو اتنی مضبوطی. فرمانے لگے پہلے دن کو تقریریں کرتا تھا اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رب رسول کو یاد کرتا کہ اللہ مدد آ جائے, مالک مدد آ جائے, مالک مدد آ جائے. کبھی غور کرنا اس پر, کبھی. یہ میں بہت آپ کو پیچھے نہیں لے جا رہا, ابھی تو میں نے نہیں بات کی پیر میرے علی شاہ صاحب کی, ابھی میں نے بات نہیں کی اعلیٰ حضرت بریلوی کی, ابھی میں محدث کچھوچوی کی طرف نہیں گیا, ابھی نہیں بات کر رہا صدر اللہ فاضل کی. یہ قریب کی بات دیکھو, جن کو ہم جیسے لوگوں نے بھی دیکھا, آتے جاتے دیکھا, اٹھتے بیٹھتے دیکھا, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں, تھپے نہیں ہوتے. حضرت مولانا نورانی, اور یار ذرا غور تو کرو, 30 سال سے زیادہ بندہ سیاست کرے اور مکان اس کا کرائے کا ہو, قرآن مجید کی تلاوت زبان پہ جاری ہو تو جیسے سحر طاری ہو گیا پوری دنیا پر. رات کو لوگوں نے ڈالروں سے بھرا بیگ دیا کہ مولانا سویرے اسمبلی میں قرارداد ہے تو مہربانی کریں. تو مولانا کہتے ہیں میں نے پہلا جملہ تو یہ کہا کہ میں یہ کام کر نہیں رہا, مجھ سے کرایا جا رہا. تو وہ پھر ان کے خیال میں بات آئی کہ پتہ نہیں کون کرا رہا ہے. کہنے لگے ڈالروں کا بیگ ہم بھی لائے ہیں. کہنے لگے تم تھوڑے لائے ہو, میں تو رات بکا ہوں مدینے کی گلی میں, اور پتہ نہیں کیا ریٹ لگا ہے. مولانا فرماتے ہیں صبح جب میں قرارداد پیش کرنے گیا تو ایک بالکل لبرل آدمی تھا, میرا خیال تھا یہ سائن نہیں کرے گا. ان کا مزاج بالکل اور تھا, تو مولوی تو داڑھی تو مسجد تو اس کام سے تو وہ معاذ اللہ الرجی کرتے تھے. لیکن شیخ کہتے ہیں میں نے قرارداد کا مسودہ جب اس شخص کے سامنے رکھا نا, میرا خیال تھا تو یہ سائن نہیں کرے گا. وہ بندہ اینک منگایا کرتا تھا, پھر سائن کیا کرتا تھا. جب میں نے کہا نا یہاں سائن کر دو, تو کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے مولانا, یہ وہ لوگ تھے اسمبلی میں جو کہہ رہے تھے یہ کافر اور مسلمان مسجدوں میں کر لیا کرو کسی کو, یہ پارلیمنٹ میں کہاں لے آئے ہو یہ پیسے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے رکھا تو کہنے لگا مولانا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی وہ جو قادیانی ہے نا, ان کے کفر پر آپ سے سائن کرا رہا ہوں, ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے کیا, وہ پہلے تو اپنے خادم سے فیکٹری سے کہا کرتے تھے نا اینک لاؤ, آج کہنے لگے مولانا تم اینک بھی رہنے دو, تم انگوٹھا رکھ دو, کہاں سائن کرنے ہیں میں وہیں سائن کر دوں گا.
مولانا کہتے ہیں تائید ربی تھوڑی سی نا انسان میں وہ ایک منٹ کے لیے، صرف انسان نے ایک منٹ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹتا ہے پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا نام لے کے تم ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیں۔ لیکن اگر کسی کو ڈٹنا ہی نہ آئے، کھڑا ہی نہ ہونا آئے، کمزور باتیں کرے، کچی باتیں، تو وہ امام قصائی کے پاس ہارون رشید کا پتر پڑھنے لگا۔ ایک دن امام صاحب وضو کر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا پیر دھلا رہا تھا۔ ہارون رشید گھوڑے پہ گزرا باہر سے، لوگوں نے کہا حضور اس کا تو ابا آ گیا ہے، تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، والد آ گیا۔ حضرت فرمانے لگے آ گیا تو پھر کیا کرے، پیر دھلاتا جا رہا۔ ہارون رشید بھی بڑے حیرت انگیز انداز میں جسوس کے ساتھ گھوڑے سے اترا، چھلانگ لگا اور تیزی سے امام کی طرف آیا، تو وہاں لوگ کہتے ہیں دنیا کانپنے لگی کہ یہ کہے گا کہ پڑھانے کو پتر دیا کہ پیر دھلانے کو دیا۔ کہتے ہیں وہ بڑے زور شور سے آیا، لیکن جب قریب آیا نا اس نے زور سے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا، کہنے لگا یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے کہ تم نے صرف لوٹا پکڑا اور استاد جی اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھلا، تو نے فیض نہیں رہنا شیخ کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دلیری، اور میں سیکھنے والوں سے بھی کہوں گا اگر ہونا سیکھنا تو پھر بندہ نا شاگردوں سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے طے کر لیا ہے کہ میں ان تگڑا مولوی ہوں۔ یہ بہت سارے عام لوگ ملتے ہیں، عام لوگ سادے سے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی مولوی صاحب میں مسئلہ نہ کی مولویاں کو پوچھیا تے انہاں تے حل نہیں کیتا، تسی بھائی ہو، میں تہاڈے کو پوچھن لگا۔ میں کہا تسی رہ نہیں دیو جیڑا ایکیاں کو نہیں نہ حل ہویا، میرے لیے پہلے ہی مشکل ہے، اس لیے کہ دو چار پہیلیاں یاد کر لی ہیں۔ آپ نفع والی تو بات سیکھنا نہیں چاہ رہے، تو مزاج جب طلب کا ہوتا ہے نا سیکھنے کا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ چند لفظ پڑھے ہیں تو مجھے استاد جی کہتے ہیں۔ میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، کوئی کام تھا تو مجھے کہنے لگے کبھی چکر لگائیں۔ میں نے ان سے سیکھا، کبھی چکر لگائیں۔ میں نے کہا یار تو دعا کرنا اللہ کو چھوٹی گاڑی دے دے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے۔ کہنے لگا استاد جی اللہ کو نہ منگنی جے تے بڑی ساری منگو، چھوٹی سی گاڑی کا کیا مطلب ہے، کسی بندے سے مانگنی؟ تو میں سکھر موٹر وے پہ چڑھا، واپس آنے کے لیے سندھ کے کچھ شہروں کا سفر ہم نے کرنا تھا۔ موٹر پہ میں چڑھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو بھئی اب یہ لاہور تک موٹر وے ہے، تمہیں دقت کوئی نہیں ہوگی، چلاتے جاؤ سکون سے۔ تو وہ کہنے لگا جی پڑھے لکھے تو آپ ہی ہیں پر چھوٹی سی بات میں بھی کر دوں۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگا جی اس پہ گاڑی چلانا مشکل ہے، اس لیے کہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے، جہاں کوئی بندہ پہلے خود کراس بھی غلط کرے اور جاتی دفعہ تانا بھی دے جائے کہ کدھروں سیکھ لو چلان دی جاؤ، تو یہ نہ تھوڑا سا بندہ نا تازہ دم رہتا ہے، ہوش میں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ جو مشکلات آتی ہیں نا زندگی میں، یقین کریں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، رب ایک مشکل دیتا ہے تو ڈبل آسانیاں عطا فرماتا ہے، اس نے قانون بنا دیا ہے۔ تو ایک تو مزاج سیکھنے کا، دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں انسان لگا رہے اور کبھی اس کا لطف نہ لے، اس پر کبھی عمل نہ کرے، تو کئی دفعہ الفاظ کا گورکھ ڈنڈا تو بن جاتا ہے لیکن وہ بندے کو نفع نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا۔ جو بندہ تھوڑا سا سیکھے نا اس پر عمل کا مزاج پیدا کرے۔ عمل حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں نقشبندی طریقے کے مطابق انہوں نے کسی شخص کو منازل سلوک طے کرائی، وہ جو لطائف تھے، جو چیزیں اسباق ہیں جو ہمارے سلاسل کے، وہ سارے آپ نے طے کرائے اور پھر آپ نے اس شخص کو، وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے، پھر ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد استفسار کیا، احوال پوچھے تو صاحب نے جواب لکھا، عرض کرنے لگے حضور آپ نے مجھے اجازت دی تھی
اب الحمدللہ میں دین کے تینوں شعبوں میں کام کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تقریر بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی۔ میں کوشش کرتا ہوں تینوں شعبہ جات میں خدمت کروں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، فرمانے لگے فقیر کو آپ کا خط ملا، بڑی خوشی ہوئی، اللہ اور برکت دے، پر آپ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یہ تو سارے کام لوگوں کے لیے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ لمحے تنہائی میں درود و سلام کا موقع نصیب ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت بنتی ہے کبھی کہ سر سجدے میں رکھا جائے پھر اٹھانے کو جی نہ چاہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کی قلبی واردات کس طرح کا؟ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بیٹھ ہیں اور پھر شکوے بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شکوے بھی ہو جو میں اتنے سال وہاں گیا اور میں نے کہا خدا کے بندے تو 6 ماہ بھی توجہ سے جاتا اور شیخ کے دیے ہوئے اسباق توجہ سے پڑھتا، کچھ نہ کچھ تو شجرہ شریف ملتا ہے نا، کوئی شے تو ملتی ہے نا، لیکن اگر مزاج ہی نہ ہو کچھ حاصل کرنے کا۔ اور تیسری بات میرے عزیز جو بڑی ضروری ہے نا زندگی میں، وہ ہے انسان کا مخلص ہونا۔ کہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے، یہ اذیت ناک مرحلہ ہے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ یہ اذیت ناک مسئلہ ہے، یعنی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کسی آدمی کو بوجھ بنا کے پگڑی رکھنی پڑے نا سر پہ، وہ چند لمحوں میں تھک جائے گا، لیکن اگر کچھ سمجھے کہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی کریم کا طریقہ ہے، اس کی طبیعت کے ساتھ وہ چیز میچ ہو جائے۔ آپ جب کوئی کام بھی بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے، تھکاوٹ آنے لگتا، لیکن اگر آپ اپنے کام کو شوق بنا لینا، آپ کا کام شوق بن جائے۔ بڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے مدرسین کی، آج بھی تھوڑی ہے، ضروریات کے لحاظ سے آج بھی تھوڑی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 40 سالوں سے 50 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، پڑھانا چھوڑتے نہیں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، سید ابو البرکات شاہ صاحب جیسے لوگ جو 18 گھنٹے پڑھاتے، شاگرد نے کہا رات کو پڑھنا کا ٹھیک ہے، آج ہم رات کو پڑھنا۔ یہ بھلا کیوں تھا؟ یہ اگر انسان نے صرف تنخواہ کے لیے کام کرنا ہو تو پھر تو بھائی 1 بجے سے پہلے لوگ سامان سمیٹ لیتے ہیں سارا، لیکن کیوں اتنی محنت ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جو یہ پڑھاتے تھے وہ ان کا شوق بن گیا۔ یہ مخلص لوگ تھے، مخلص۔ ان کا مزاج، سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان شریف میں نا سید صاحب تراویح پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، 1-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے آرام کرتے ہوئے، تھوڑی دیر میں سحری ہو جائے گی، تو ایک بندے نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا سید صاحب ہیں۔ میں نے کہا یار ابھی آرام کے لیے تشریف لے گئے، بتاؤ۔ وہ حضرت بھی آواز سن کے باہر تشریف لے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس وقت رات کو بیوی سے کچھ جھگڑا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کے لفظ کہہ بیٹھا، اب گھبرا کے مفتیان کرام کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، لیکن اس نے تو بڑا عجیب مسئلہ پوچھا۔ سوتوں کو جگا کے کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان میں عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے جائیں تو کیا وتر پڑھے جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے سوال پوچھا تو میری آنکھیں سرخ ہو گئی، یہ کوئی اتنی مشکل بات تھی، سویرے پوچھ لیتا، کون سا قیامت آنے لگی؟ کہتے سید صاحب موجود تھے، بولا کچھ نہیں۔ میں نے کہا جناب حضرت پوچھ لو، تو حضرت فرمانے لگے بھائی اگر اس نے جماعت سے فرض نہیں پڑھے تو بہتر ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھے، کوئی اور میرے لیے بات کو چاہے۔ اس نے کہا جی نہیں کچھ نہیں۔ حضرت تشریف لے گئے اندر، کہتے میں نے اس کا بازو تھاما اور میں نے کہا یار کیا تجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ سویرے تمہیں فوت ہو جانا ہے؟ بزرگ آدمی ہے، سارا دن کام کیا، 20 رکعت تراویح بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو کے پڑھی، اور ابھی گئے ہیں آرام کو، تھوڑی دیر کے بعد وقت ہو جائے گا نماز کا۔ عجیب آدمی ہو۔ فوراً نے سوال اس طرح تو کہنے لگا جی حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں نا یہاں سے گزر رہا تھا تو گھر نظر آیا، تو گھر نظر آتے مجھے سوال بھی یاد آ گیا، تو میں نے کہا پوچھ ہی نہ لوں۔ کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ ہی رہا تھا ابھی کہ حضرت پھر واپس آ گئے اور مجھے آگے کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کس نے کہا اس کو ڈانٹنے کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے حضرت نے مجھے اچھی طرح ڈانٹ پیٹ دیا پوری طرح جلال میں۔ بدر شخص سے کہنے لگے معذرت چاہتے ہیں بھائی آپ اپنے گھر جائیں۔ کہتے جب وہ چلا گیا
پہلے غصے میں تھے، پھر میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب روشنی دیکھی، اور میں نے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اٹھ کے اپنی کمر پر آتے دیکھا، اور پھر میری کمر پر اور سر پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے، محمود خدا کا شکر ادا کرو، کوئی دین کی بات پوچھنے آیا، اللہ کا شکر ادا کرو کسی نے آ کے ہم سے دین کی بات پوچھی۔ میں تو چلا گیا تھا سونے کے لیے، ایک اور نیکی میرے حصے میں لکھی کہ میں نے کسی کو دین کی بات بتائی۔ جب آپ پر چیزیں طاری ہو جاتی ہیں، دیکھو ذوق شوق زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ جو لوگ تھکی تھکی اکتائی باتیں کرتے ہیں نا، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں تو لوگ بعض اوقات وہاں کے مقامی خطیب صاحب کی، عالم صاحب کی کسی بات کا شکوہ کرتے ہیں، جناب آپ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، میں گیا، یہ یہاں آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہی عالم آپ کے پاس آئے گا، لہذا گنجائش پیدا کریں، فروغ محبت میں کچھ تھوڑا کردار ادا کریں۔ تو 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک تو شوق علم کا ہو، ہم علماء کے پاس جائیں تو کچھ سیکھنے کا مزاج لے کے جائیں، کچھ سیکھ لیں، بڑی جلدی ایسی اینک نہ لگائیں کہ جس سے بدگمانیاں جنم لیں۔ انسان ہے سارے، بڑی ساری کمزوریاں رہ جاتی ہیں، لیکن ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک نظر آ گئے تو ہمیں گھینا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ گمان کے ساتھ جائیں، سیکھیں، اور دوسرا جب کسی چیز کو سیکھیں تو اسے صرف سنانے کے لیے نہیں، گفتگو میں لانے کے لیے نہیں، اسے عمل کے لیے۔ اور تیسری بات، اخلاق بڑا ہی حسن پیدا کرتا ہے، لوگوں سے رشتے اتنے مضبوط کر دیتا ہے، جیسے جیسے بندہ مخلص ہونے لگتا ہے اسے اللہ کی یہ کائنات بڑی حسین لگنے لگتی ہے، اس کا پیار بڑھنے لگتا ہے، اس کے ذوق شوق میں ترقیاں ہونے لگتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب عرس کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔